to grow with love and care. Had Tendulkar been forced to play football, کیا ایسا کرنا صحیح ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ذہنی انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں؟ but unfortunately, unknowingly and unintentionally, we do it. موبائل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، موبائل ایڈکشن انہیں ہو جاتی ہے. He is using mobile for hours together. Fine. 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، بول نہیں رہا ہے. تو what is the problem? ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں یہ ناممکن سا لگ رہا ہے کہ ہم بچے کو موبائل فون نہ دیں. تو اگر ہم گرلز میں دیکھیں گے، یہ جو obesity ہے، اس رسک فیکٹر پر polycystic ovarian disease. Because every child is best version of his own. کہ بچوں میں visual losses ہو جاتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، بچوں کی تربیت اور پرورش والدین کے لیے کٹھن، نازک اور صبر آزما عمل ہوتا ہے، جس دوران والدین سے شعوری اور غیر شعوری طور پر کئی غلطیاں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو مستقبل میں کئی دشواریوں سے جوجھنا پڑتا ہے. ناظرین، آج ہم بچوں کے مسائل کے حوالے سے ہی بات کریں گے. آج جو مہمان ہمارے شریک گفتگو ہے وہ ہے ماہر اطفال ڈاکٹر جاوید احمد بٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب، روبرو کے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کس طرح سے کی جانی چاہیے، اور گھر کے ماحول کا بچے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اگر گھر کا صحیح ماحول بچے کو نہ ملے یا صحیح پیرنٹنگ بچے کی نہ ہو جائے تو مستقبل میں بچے پر کیا منفی اثرات پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بچے کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے جی، اور جو اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، a child receives it from the people and environment around him, بالکل، especially his family. تو جو کچھ بھی ہم بچے کے دماغ میں فیڈ کرتے ہیں، that is reflected in his mental, emotional and behavioral development. As per early childhood development، جو بچے کے پہلے 6 سال ہوتے ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ یہ جو 6 سال ہوتے ہیں it lays foundation for his future life. تو ایک ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے بچے کی، لائک ہز مینٹل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، بیہیویئرل ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ. یہ ہو جاتا ہے ان پہلے 6 سال میں. جو ایک بچے کا دماغ ہوتا ہے، اٹس جسٹ لائک اے مرر، یہ آئینے کی طرح ہوتا ہے. جو ہم آئینے کو دکھائیں گے وہی ریفلیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. جی جی، جیسے فار ایگزامپل، گڈ ان گڈ آؤٹ، پازیٹیو ان پازیٹیو آؤٹ، بیڈ ان بیڈ آؤٹ، نیگیٹو ان نیگیٹو آؤٹ. جی جی، جو بچے کو ہم سکھائیں گے وہی وہاں سے ریفلیکٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے، جو والدین ہیں وہ بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اور ان کی چاہت اور کے خلاف وہ فیصلے لیتے ہیں، اور بچوں کو مجبور کرتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر بننے کے لیے، یو پی ایس سی کوالیفائی کرنے کے لیے اور باقی شعبوں میں جانے کے لیے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ذہنی انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھو، یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو ہارم نہیں کر سکتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی unknowingly and unintentionally we do it. See, we usually force and drive our children to do what we want. بالکل، And we never see their natural instincts کہ اس بچے میں کیا ہنر ہے. So as a parent, as a father or as a mother, yeah, as a teacher, we have to study every child. بالکل، And try to recognize his aptitudes, his tastes, بالکل، likes and even dislikes, بالکل، in order to get the best version out of him. Because every child is best version of his own. بالکل صحیح بات. دیکھیے، ہم سچن ٹنڈولکر اور رونالڈو کو کمپیئر نہیں کر سکتے، because both are best versions of their own. بالکل. Had Tendulkar been forced to play football or Ronaldo forced to play cricket, the things would have been different. بالکل. تو یہ دماغ میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ we should not compare our children with others. کیونکہ ہمارا بچہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایک ٹیلنٹ رکھا ہے، جو دوسرا بچہ ہے اس میں دوسرا ٹیلنٹ ہے. Never compare them. So the only thing what we have to do as parents or as a teacher, we have to recognize that talent, and we have to provide them the adequate environment, the best environment possible, so that his natural talent will develop and blossom.
جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بچوں کی بات کریں، ان کا آج کے دور میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ارلی ایج میں ہی جو ہے وہ موبائل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، موبائل ایڈکشن انہیں ہو جاتی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ارلی ایج میں جو بچے جو ہے موبائل دیکھتے ہیں اور وہ کوئی کام موبائل کے بنا کرتے ہی نہیں ہے، تو موبائل جو یہ وہ یوز کرتے ہیں تو اس سے ان کے صحت پر جو ہے کیا اثر پڑتا ہے اور ان کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ پہلے شکریہ فیضان صاحب اس کوشچن کے لیے، بیکاز اٹ از اے نیڈ آف دا ٹائم، اٹ از اے نیڈ آف ٹائم. اگر ہم دیکھ لیں گے اٹ از اے برننگ ایشو ناؤ ان آور سوسائٹی. دیکھو اگر ہم اسمارٹ فونز یا جو ادر الیکٹرانک گیجٹس ہیں، اگر ان کے ہم ایڈورس افیکٹس کی بات کریں گے تو اٹ از اے ہیوج لسٹ. لائک اگر آپ دیکھ لو کہ بچوں میں ویژول لاسز ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں تو ان میں بلو لائٹ ایمیشن ہو جاتا ہے. تو یہ جو بلو لائٹ ہے اس ویری ہارمفل فار دا ریٹنا آف دا آئی. تو اس سے ویژول ڈیمیج ہو سکتا ہے بچے کا، فیوچر میں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے لائک مطلب اگر ایک بچہ ایڈکٹڈ ہے، وہ زیادہ اسکرین پہ رہتا ہے اور اے پیریڈ آف ٹائم، بالکل. سو ڈیفینیٹلی ایکسیس آف لائک جیسے ہم بولتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، فائن. تو اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ اسکرین پہ رہے گا، ایڈکٹڈ بن جائے گا، تو ڈیفینیٹلی جب کافی زیادہ اس کو ایکسپوجر ہو جائے گا بلو ریڈیشنز کا، تو ڈیفینیٹلی اس کے آئی سائٹ پہ پرابلمس ہو سکتی ہے. بالکل. تو نمبر 2 اگر آپ دیکھ لو گے ڈیولپمنٹل ریفریکٹیو ایررز جو ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹل ریفریکٹیو ایررز، تو اس میں اسٹڈیز بھی آئی ہے کہ ایز پر دوز اسٹڈیز یہ جو بیکاز آف موبائل دا پریویلنس آف مایوپیا ہوتا ہے نیئر سائٹڈنس، تو اس کی پریویلنس انکریز ہو گئی ہے. تو ان دا سیم اسٹڈی اٹ واز آلسو کنکلوڈ اگر ایک بچہ زیادہ آؤٹ ڈور رہتا ہے سو اٹ از اے پروٹیکٹیو فیکٹر اگینسٹ دس مایوپیا. بالکل. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لو گے اکوموڈیٹو سکنٹس، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نزدیکی سے موبائل دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بچہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دیکھو جو بھی میں آپ کو بول رہا ہوں، اگر ایک بچہ ایڈکٹڈ ہو جائے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ ہی از یوزنگ موبائل فار آورس ٹوگیدر، فائن، تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے جیسے اکوموڈیٹو سکنٹس. تو اس کی وجہ سے جب نزدیک بچہ یہ موبائل دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے سکنٹس بھی بچوں میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھ لو کہ میں پیڈیاٹریشین، تو میں دیکھتا ہوں آج کل لینگویج ڈیلے، یہ بھی ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بچہ بول نہیں پا رہا ہے. اب ٹائم اس کا آ رہا ہے 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، بول نہیں رہا ہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ تو اگین لینگویج ڈیلے، کیونکہ یہ جو موبائل ہوتا ہے یہ ون وے کمیونیکیشن ہوتا ہے. بالکل. بچہ دیکھ رہا ہے، ہی از ناٹ انٹریکٹنگ، ہی از جسٹ لسننگ. تو ون وے کمیونیکیشن ہے. تو ایکسپریشن اس کا نہیں آتا ہے نا یہاں بچے کا. تو جو ایکسپریسو جو لینگویج ہے اس میں ڈیلے آ جاتا ہے. بالکل. تو اس کے علاوہ اگر دیکھ لو گے فار ایگزامپل سلیپ ڈسٹربنسز، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سلیپ ڈسٹربنسز ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی، یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، بچوں میں زیادہ ہی، تو اگر اسکرین ٹائم ایوننگ آورس میں مور دین 2 hours، تو اس کی وجہ سے میلاٹونن سیکریشنز جو سلیپ پیٹرن میں مطلب ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، تو ان ہارمونز کی سرج میں کمی آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو سلیپ سرکاڈین ردم ہے اس میں ڈسٹربنس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈسٹربڈ سلیپ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ اگین اس میں یہی ریزن ریسرچ ایز پر دا ریسرچ جو بلو لائٹ ہے اس کی وجہ سے یہ میلاٹونن سرج کم ہو جاتا ہے. جی. تو اس کے علاوہ اگر دیکھ لو گے فار ایگزامپل سوشلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بچہ. صحیح بات ہے. اچھا، میموری پاور میں بھی کمی آ جاتی ہے اس کے، ٹھیک ہے. بیہیویئرل پرابلمز بھی اس میں ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لو گے سم ٹائم ان اپروپریٹ کنٹینٹ اس میں آ جاتا ہے، فار ایگزامپل وائلنس یا مس لیڈنگ انفارمیشن. بالکل. سو اٹس اے گریو پرابلم. اف ویل سی it's a grave problem. We have to, every parent has to, keep in his mind that it's not good for his child. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے جو بچے ہیں ان پر کیا منفی اثرات پڑتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں یہ ناممکن سا لگ رہا ہے کہ ہم بچے کو موبائل فون نہ دیں. اب اگر دینے کی ضرورت بھی پڑے، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ شاید ناممکن سا ہے آج کے دور میں، تو کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے والدین کو؟ دیکھو، پہلے 6 سال تک تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ویژول ڈیولپمنٹ کنٹینیوز ٹل دس ایج. تو بہتر ہے کہ 6 سال تک اوائڈ ہی کرے بچوں میں. اگر پھر بھی بچہ ضد کر رہا ہے تو آپ اسکرین ٹائم کی بات کر رہے ہو، تو اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 20 منٹ، کیونکہ ہمارے پاس ایک رول بھی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں 20-20-20. اس کا یہ مطلب اپلائز فار ایوری بڈی. تو اس میں فار ایگزامپل ایک انسان آپ کا اسکرین پہ 20 منٹس رہتا ہے، سو دین ہی ہیز ٹو سی اوے
away from the screen for around 20 feet away for 20 seconds. اس کی وجہ سے جو بھی سائڈ افیکٹس ہیں ایٹ لیسٹ ان کا تھوڑا سا ان میں کمی آ جاتی ہے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، اور ایک مسئلہ جو ہے آج کے دور کا، جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ مائل ہے جنک فوڈ کی طرف، اور صحت افزا غذاؤں کے بجائے وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، تو اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھو پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے جنک فوڈ اس ہارمفل فوڈ. اگر ہم اس کی پہلے کمپوزیشن پہ ہی بات کر لیں گے، ہر ایک انسان اگر پہلے کمپوزیشن پہ جائے گا اس کو خود ہی اٹس اے سیلف ایکسپلینیٹری دیٹ اٹس اے ہارمفل فوڈ. فائن. تو اس کی کمپوزیشن میں اگر ہم دیکھ لیں گے اس میں ڈیفیشینٹ یا لو کنسنٹریشن آف نیوٹرنٹس ہوتے ہیں. نیوٹرنٹس میں ہمیں منرلز اور ویٹامنز آتے ہیں. دیکھو یہ منرلز اور ویٹامنز یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایک بچے کے ڈیولپمنٹ پہ، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. سیدھی سی بات ہے اگر اس میں کمی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑ جائے گا. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اس میں دیکھ لیں گے اس میں ہائی کنسنٹریشنز آف شوگر، سالٹ، فیٹ اینڈ کیلوریز ہوتا ہے. بالکل. تو اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بچہ لیتا ہے اس کی وجہ سے جو فیوچر لائف میں کچھ ڈیزیز کے لیے پریڈسپوزنگ فیکٹر بن جاتا ہے ان فیوچر لائف. اگر ایک بچہ بہت زیادہ کنسنٹریشن میں کھاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم تو یہ فیوچر لائف میں ایک پریڈسپوزنگ فیکٹر بن جاتا ہے بہت ڈیزیز کے لیے. جیسے ہم اگر دیکھ لیں گے اوبیسٹی بچوں میں مطلب کامن ہے آج. تو اگر ہم گرلز میں دیکھیں گے یہ جو اوبیسٹی ہے اس سے رسک فیکٹر فار پولیسسٹک اوورین ڈیزیز. تو نمبر 2 اگر ہم دیکھ لیں گے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اس میں انسیچوریٹڈ فیٹس کافی کنسنٹریشن میں ہوتے ہیں. تو یہ جو انسیچوریٹڈ فیٹ ہے اگر اگین دا سیم اگر بچہ زیادہ کنسنٹریشن میں کھاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹ ول بیکم اے رسک فیکٹر ان ہز فیوچر لائف فار دس کارڈیوواسکولر ڈیزیز لائک کورونری آرٹری ڈیزیز ہم کہتے ہیں، یا ایون ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے لیے بھی یہ ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے. جی. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لو گے اس کا دماغ پہ بھی اثر ہے، یعنی کہ مینٹل ہیلتھ پہ بھی اس کا اثر ہے. ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے نیورولوجی میں، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس کا یہ جو انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتے ہیں اس میں ایک ٹرانس فیٹ ہوتا ہے، اس کا اثر بچے کے دماغ پہ ویسے ہی پڑتا ہے جیسے الزیمرز ڈیزیز کا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل ایک بچہ بہت ایڈکٹیڈ ہے جنک فوڈز کی طرح اینڈ ہی از ٹیکنگ اٹ اوور ایئرس، تو فیوچر میں یہ جو ٹرانس فیٹ ہے اس کے دماغ پہ ویسے ہی اثر کرتا ہے کہ جیسے الزیمرز ڈیزیز. اور اس اسٹڈی میں یہ بھی کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ اگر ایک بچے کے ڈائٹ میں وٹامن بی، سی، ڈی، ای اینڈ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوں گے تو اس کے دماغ پہ ایک بینیفیشل افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز کا. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لو گے اس میں لو فائبر ڈائٹ ہوتا ہے تو کانسٹیپیشن کامن ہے بچوں میں. اس کے علاوہ اگر دیکھ لو گے کامن پرابلم ہے ہمارے گھروں میں بچہ کھاتا نہیں ہے، تو یہ اٹس اگین بیکاز آف جنک فوڈ انڈائجیشن کی وجہ سے ڈیکریز ایپیٹائٹ ہو جاتا ہے بچے میں. تو دیر از اے لاٹ آف پرابلمز ریلیٹڈ ود جنک فوڈس. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو مائل کر سکتے ہیں کہ وہ صحت افزا غذائیں کھائے، جنک فوڈ سے بچے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے کہ کمپوزیشن اس پہ اگر اویئرنیس ہم کریں گے پیرنٹس میں، پھر وہ سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے، ان ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے. تو اویئرنیس امپورٹنٹ ہے. اس میں یہاں میں اور ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ جو ارلی ایئرس ہوتے ہیں بچے کے لائف میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لرننگ فیز ہوتا ہے ایک بچے کا. تو اسی میں ایک بچہ فوڈ ہیبٹ پہ لرن کرتا ہے. تو یہ جو فوڈ ہیبٹ بچہ لرن کرتا ہے یہی اس کا لائف لانگ ایٹنگ بیہیویئر بن جاتا ہے. اگر آپ دیکھ لو گے جن فیملیز میں بڑے لوگ زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں، شوگر کا، ان کے بچے بھی ویسے زیادہ نمک کھاتے ہیں یا زیادہ شوگر کھاتے ہیں. تو ایک لائف لانگ ایٹنگ بیہیویئر بن جاتا ہے بچے کا. اس لیے ہر پیرنٹ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ کہ ہیلدی فوڈ کیا ہے، ان ہیلدی فوڈ کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو سمجھائے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ جیسے آپ نے یہ 2 پرابلمس کا بولا، موبائل فونز اینڈ جنک فوڈ ڈیفینیٹلی بہت برننگ پرابلمز ان آور سوسائٹی. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی بچوں کے حوالے سے؟ دیکھو نمبر 1 وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ نو چائلڈ از انفیشینٹ اینڈ ایوری چائلڈ از گفٹڈ ود سم ٹیلنٹ. بالکل صحیح بات ہے. نمبر 2 وی شوڈ ناٹ فورس اینڈ ڈرائیو آور چلڈرن ٹو ڈو واٹ وی وانٹ. بالکل. We have to see their wishes and their talent, and then we have to support them and we have to encourage them so that they will do what they want. بالکل. What the profession which they choose, we should support them. بالکل صحیح بات. Number 2. Number 3, we should spend quality time with our children so to keep them away from internet hazards.
بالکل. Number 4, we should teach our children what is healthy food and what is unhealthy food, so that they will remain away from junk foods. And last but not the least, we should respect and love our children, because it is basic right of every child to grow with love and care. Thank you. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات کے باوجود وقت نکالا. Thank you so much.